ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. معزز مکرم محترم سامعین عظام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آج 11 اگست 2023 اور تقریباً 24 محرم الحرام 1445 ہجری جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ اللہ کریم اس دن کو ہمارے لیے باعث رحمت فرمائے۔ پچھلے جمعے پہ چند باتیں ذکر کی تھی کہ اللہ کریم کی جو کتاب مقدس ہے وہ الی یوم الدین آنے والے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بن کے آئی ہے۔ اسی کتاب مقدس میں اللہ کریم نے چند درجات کو ذکر کیا، جس میں یہ تھا کہ دین کے اوپر اقامت کرنا اور استقامت علی الدین کا ہونا، اس کے بعد پھر اللہ کریم امامت اور خلافت کے ساتھ ان مومنوں کو سرفراز فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ چاروں فعل جو ہیں کہ اقامت دین اور استقامت علی الدین اور امامت للدین، اس کے بعد پھر اللہ کریم جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ لیکن جس وقت آدمی اس دین وحدت کے اوپر ایسا پکا اور مستقیم ہوتا ہے، قرآن مقدس کا وعدہ ہے کہ جس طرح اللہ کریم کی پسند اور منشا ہے اسی طرح انسان دین اور ایمان اسلام میں مضبوط اور قوی ہو تو فرمایا پھر ہم اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور دنیا میں بھی اپنی رضا اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ پھر اس بندے کا جو بھی فعل ہوتا ہے، جو بھی عمل ہوتا ہے، پھر اس میں صرف اور صرف رضا ہوتی ہے تو میں خدا کی رضا ہوتی ہے۔
یہ کب ہوتا ہے؟ جب دین کے اوپر مضبوط ہو اور اللہ کریم کی ذات پہ پختہ یقین ہو اور پھر استقامت علی الدین ہو، پھر اللہ کریم امامت للدین سے بھی نوازتا ہے، خلافت اور امامت بھی دیتا ہے، اور ساتھ اللہ کریم اپنی رضا بھی نازل کرتا ہے۔ اب قرآن مقدس کے جو قوانین اور اصول ہیں وہ کسی زمانے سے خاص نہیں ہیں اور وہ کسی مکان سے خاص نہیں ہیں۔ الی یوم الدین، جس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے کہ پیغمبر کی شریعت اور سنت کے مقابلے میں قیامت تک کسی اور کی شریعت اور سنت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح قرآن پیغمبر کا معجزہ ہے۔ قرآن کے جو قوانین اور احکام ہیں الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے اسی قرآن ہی کے قوانین کا نفاذ ہوتا رہے گا۔ اور پھر جو اللہ کی کتاب بیان کرے، جو قرآن مقدس ذکر کرے، اس سے کوئی مضبوط اور پختہ چیز دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ہمارے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ حق پہ مبنی ہوتے ہیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرے نبی ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے وہ حق کی حق ہے، اس میں شک ہو سکتا؟ انا ارسلناک بالحق، تیری ذات کو بھی میرے پیغمبر ہم نے حق کے لیے بھیجا ہے، تیری ذات بھی حق ہے اور تیری بات اور تیری کتاب بھی حق ہے۔ پیغمبر کی شریعت بھی قیامت تک، اور پیغمبر کی دین اور ایمان کے اصول جو قرآن مقدس میں ہیں وہ بھی قیامت تک ہیں۔ اس لیے اللہ کریم کی جو منشا ہے، جو پسند ہے، جو رضا ہے، اللہ کریم نے تمہیں دین وہ دیا جو اللہ کو پسند تھا، تمہیں نبی بھی وہ دیا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند تھا، پھر نبی کے صحابہ جو عمل کرنے والے تھے وہ دیے جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کو پسند تھے۔ ہر چیز اللہ کریم نے تمہیں دی ہے اپنی پسند کی، تو اللہ فرماتے ہیں مومن تو بھی زندگی گزار میری پسند کی۔ جب میری پسند کی زندگی ہوگی پھر میں دنیا میں تیرا کوئی فعل بھی ہوگا، چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ میں اپنے دربار میں قبول کر کے اسی چھوٹی چیز کو بڑھاتا جاؤں گا الی یوم القیامہ، اور پھر دنیا میں اپنی رضا کو بھی نازل کروں گا اور اپنی رحمت کو بھی نازل کروں گا، اور پھر میں خدا دنیا میں اپنے قرآن میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھو، اگر دنیا میں تمہیں اللہ کی رضا بھی ملے اور جنت کی ضمانت بھی ملے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اب دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اور وہ دو چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ایک کا نام رضا ہے اور دوسری کا نام رحمت ہے۔ اب قرآن سے پوچھو یا اللہ اب جنت بھی ہے، کیا جنت بڑی ہے یا رحمت بڑی ہے یا رضا بڑی ہے؟ بڑی وہ چیز ہے جس کو قرآن ذکر کرے۔ آدمی کہتا ہے میں جنت میں چلا گیا، اب جنت میں کیسے جائے گا؟ جب تک دو چیزیں نہ ہوں گی آدمی جنت میں جا سکتا؟ اللہ کی رحمت بھی ہو اور اس کی رضا بھی ہو۔ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوئیں تو جنت کی ہوا بھی لگ سکتی۔ اب ہر چیز سے بڑی چیز قرآن نے کس کو ذکر کیا؟ بڑی چیز ہے دنیا میں، قرآن نے کہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ،
لوگوں، دنیا اور آخرت میں ہر چیز سے بڑی چیز وہ اللہ کی رضا ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو اللہ کی رضا کب آتی ہے؟ پہلے رحمت آتی ہے تو پھر اللہ کی رضا آتی ہے۔ اگر رحمت نہ آئے تو پھر رضا آتی نہیں ہے۔ اب یا اللہ تو نے رحمت کے لیے کون سا قانون بنایا ہے؟ تو نے خدا سے پوچھنا ہے کہ یا اللہ اب تیری رحمت ملے گی، پھر تیری رضا ملے گی، تو پھر جنت ہے۔ اب رحمت کے لیے قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو بڑی میں نے تمہیں رحمتیں دی۔ کیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا قرآن بھی رحمت اور صاحب قرآن بھی رحمت۔ تمہیں لمبے چوڑی کام نہیں کرنے پڑیں گے، دو رحمتوں کے پیچھے چلنا تمہارا کام ہے، میری رضا کا نازل کرنا یہ میں خدا کا کام ہے۔ اب دیکھو، کیا یہ دو چیزیں کیا یہ مشکل ہیں؟ کیا ان دو چیزوں کے مطابق عمل کرنا مشکل ہے؟ اور یہ قاعدہ اور قانون اللہ کریم کا ہمیشہ کے لیے ہے۔ فرمایا قرآن بھی رحمت ہے، میرا نبی بھی، بس ان دو رحمتوں کے پیچھے چلنا تیرا کام ہے، دو انعام نازل کرنا میرا کام ہے۔ تو دنیا میں جو دو رحمتیں میں نے دی ہیں ان کے پیچھے چل، قرآن بھی رحمت اور نبی بھی رحمت، تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، میں اپنی رحمت بھی نازل کروں گا، اپنی رضا بھی نازل کروں گا۔ جب یہ دو چیزیں دنیا میں نازل ہو جائیں، ساتھ ہی تیسری چیز میں اپنی طرف سے جنت کی ضمانت بھی نازل کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے، اور دیکھنا بھی تو نے قرآن سے ہے، کسی اور چیز سے کیوں؟ اور چیز کی طرف تو تب جاؤ جب تمہیں اللہ کی کتاب سے کچھ نہ ملے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ دو چیزیں کن لوگوں نے حاصل کی، اور ان کو اللہ نے یہ دو وعدے دیے ہیں کہ نہیں دیے۔ قرآن والی رحمت کے پیچھے بھی چلے اور نبی والی رحمت کے پیچھے بھی، تو دو چیزیں ملی، آسمان سے رحمت بھی ملی، آسمان سے رضا بھی ملی، بطور انعام کے اللہ کریم نے جنت کی ضمانت بھی نازل کی ہے۔ تو یا اللہ یہ کیا کرتے رہے؟ کیوں یہ تو نے آسمان سے اپنی رحمت کا نزول بھی کیا، اپنی رضا کو بھی نازل کیا، جنت کی ضمانت بھی دی، کیوں؟ اب درمیان میں سبب کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انہوں نے سب سے زیادہ مقدم سمجھا قرآن والی رحمت کو اور پیغمبر والی رحمت کو۔ جب یہ دو چیزیں سب سے زیادہ مقدم ہوتی ہیں، قرآن اٹھا کے دیکھ، پھر اس بندے کا ہر فعل جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کا ہر فعل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی، یہ قرآن اس بات پہ گواہ ہے، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہے چاہے کوئی بڑا عمل ہے، پھر اس کا ہر فعل ہوتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھلاوا، نہ ریاکاری، نہ سمعت، نہ شہرت، نہ لوگوں سے انعام، نہ جائزہ، نہ مکافات، کوئی چیز بھی لینے کا ارادہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کریم کی رضا ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا جو بندہ بھی میری رضا کے لیے کام تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، فرمایا ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، فرمایا صرف تھوڑا کرے یا زیادہ کرے، کرے میری رضا کے لیے۔ ایک دفعہ ذرا فرمایا تو میری رضا کے لیے کوئی عمل تھوڑا یا زیادہ کر کے تو دیکھ،
کرنا تیرا کام ہے، پھر اس کی جزا اور اجر میں اتنا رکھوں گا کہ تیری نگاہیں آسمان کے کنارے تک پہنچتی تھک جائیں گی، لیکن اس نیکی کا اجر اور ثواب جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہو کیا کہ ہر عمل ہو تو میری رضا کے لیے، کسی غیر کی رضا کے لیے۔ اب انسان کے پاس دنیا میں اہم چیز کیا ہوتا ہے؟ یا اس کا وطن ہے، یا اس کا مال اور دولت مکان ہے، یا اس کی جان ہے۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں، یا مکان ہے، یا دولت ہے، مال ہے، یا اس کی جان ہے۔ یہ تین ہی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ یا تو جہاں پہ رہتا ہے وہ علاقہ، وہ زمین، وہ جاگیر، وہ مکان، وہ محل، وہ اس کو پسند ہے، یا پھر جو اس کا مال ہے وہ اس کو محبوب ہے، یا پھر اس کی جان ہے۔ یہ تین ہی چیزیں ہیں۔ ان تین چیزوں سے بڑھ کے انسان کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہی کے لیے دن رات وہ محنت کرتا ہے، رہتا ہے، جاگتا ہے، کام کرتا ہے، گرمی سردی کی شدت برداشت کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، یا اس کی جان ہے، یا اس کا مال اور دولت ہے، یا اس کا مکان، زمین، جاگیر، جائیداد ہے۔ اب ان تینوں چیزوں کو قربان کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان تینوں چیزوں کو جس پہ تیری دنیا کا سرکٹ چلتا ہے، ان تینوں چیزوں کو ہی تو قربان کر دے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے آسمان سے اپنی رضا اور رحمت نازل نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تین چیزیں بندے کو محبوب ہیں۔ جب ان تینوں چیزوں کو وہ خرچ کرتا ہے صرف میری رضا کے لیے، پھر مومنوں سن لو، میں نے پھر تین بڑے انعام رکھے ہیں، اپنی رحمت بھی، رضا بھی، اور جنت کی ضمانت بھی میں مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں نازل کر دیتا ہوں۔ لیکن ہو ہر ایک عمل صرف میری رضا کے لیے، مجھے دکھا، مخلوق کو دکھانے کی ضرورت، مجھے سنا، کسی غیر کو سنانے کی ضرورت، نہ کسی نبی کو سنا، نہ کسی ولی کو سنا، نہ کسی پیر فرشتے کو سنا، دکھا بھی مجھے، سنا بھی مجھے، اس لیے کہ قبول تو میں نے کرنا ہے، سنتا بھی میں ہوں، دیکھتا بھی میں ہوں۔ تو جس وقت تو دکھائے بھی مجھے، سنائے بھی مجھے، پھر اس کا معنی ہے کہ تو چھوٹا یا بڑا عمل کرتا ہے تو صرف میری رضا کے لیے۔ اب قرآن نے دیکھ کیسے ذکر کیا اللہ کریم نے کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ تینوں چیزیں خرچ کی تو میری رضا کے لیے، اپنے مکانات بھی، جاگیریں، جائیدادیں، زمینیں بھی، مکانات بھی، محلات بھی، زراعت بھی، ہر چیز، پھر اپنا مال بھی، دولت بھی، زر بھی، خزانہ بھی، ہر چیز، آخر کار جان تھی، وہ جان بھی انہوں نے میرے حوالے کر دی۔ یہ تین کام انہوں نے کیے، اللہ نے تین انعام فوری دنیا میں نازل کیے، فرمایا میری رحمت بھی، میری رضا بھی، اور میری طرف سے جنت کی ضمانت بھی۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، تیسرا سپارہ سورۃ بقرہ۔ الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ کیوں؟ دین میں نے تمہیں دیا ہے اپنی رضا اور پسندی والا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں نے دین وہ دیا ہے جو میری پسند کا ہے، انہوں نے عمل وہ کیا ہے جو میری پسند کا ہے۔
اللہ کون کون سا عمل ان کا تیری پسند اور تیری رضا کے لیے ہے، اور کیسے الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل وابل فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر۔ ابتغاء ينفقون صیغہ جمع مضارع کا، دو زمانے بھی پائے جاتے ہیں، صیغہ بھی جمع کا ہے، اول مصداق صحابہ کی جماعت ہے، الذین ينفقون اموالہم، جنہوں نے اپنے مالوں کو خرچ کر رہے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو اللہ کیوں خرچ کیا؟ کوئی بندہ تو اپنے مال کو خرچ کرتا، کوئی یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، غلاموں پہ، جہاد میں، کوئی بندہ تو خرچ نہیں کرتا۔ ينفقون اموالہم، انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، یہ کوئی کچی بات بھی کوئی نہیں، مولویوں کی قول بھی کوئی نہیں، پیروں کی باتیں بھی کوئی نہیں، یہ کہنے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کریم گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے مال خرچ کیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کن لوگوں نے مال خرچ کیا، کہاں پہ کیا۔ الذین ينفقون اموالہم، انہوں نے اپنے مال خرچ کیے، کس لیے اللہ کیے؟ کیا دنیا کی شہرت کے لیے؟ لوگ کہیں یہ بڑا غنی ہے، بڑا مالدار ہے، بڑا دولت مند ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، کس لیے خرچ کیے؟ قرآن دیکھ، ابتغاء مرضات اللہ، انہوں نے اپنے مال خرچ کیے صرف میری رضا کے لیے۔ ابتغاء مرضات اللہ، لفظ یاد رہے گا کہ نہیں؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کیا جبرن خرچ کیا ہے؟ کیا کسی کے کہنے پہ کیا ہے؟ کسی نے ان کو مجبور کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں تمہیں بتاؤں، نہ تو کسی مولوی نے کہا، نہ کسی بڑے نے کہا، نہ کسی نے مجبور کیا، نہ زبردست لیا گیا ہے، نہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، انہوں نے اپنے دل کے شوق سے میری ذات پہ یقین رکھ کے خرچ کیا ہے۔ اور کیوں کیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، صرف میری رضا کے لیے، جبرن نہیں، بڑے شوق سے، بڑی محبت سے میری ذات پہ یقین رکھ کے کیا ہے۔ اچھا اللہ، انہوں نے بڑے شوق سے مال خرچ کیا اور صرف تیری رضا کے لیے خرچ کیا، اب انعام کیا ہے؟ تو کیسے تو نے ان کے مال کو قبول کیا؟ آگے ہی اللہ نے فوری اسی آیت میں مثال دی ہے، فرمایا ان کے مال خرچ کرنے کی مثال پتہ کیا ہے؟ کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل، ان کے مال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک اونچی زمین ہو، بربوۃ، اونچی زمین ہو، اس کے اوپر کمثل جنت، اس کے اوپر ایک اونچا بڑا گھنا باغ ہو، زمین بھی اونچی، باغ بھی بڑا گھنا ہے، کمثل جنت بربوۃ،
اونچی جگہ ہے، ہموار ہے، اوپر بڑا گھنا باغ ہے۔ اوپر کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ برسنے سے پہلے بارش کے قطرے اونچی جگہ پہ پہلے پہنچتے ہیں۔ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل، اونچی جگہ پہ باغ ہے، اوپر سے بارش برسی۔ اونچی جگہ ہموار ہے، باغ بڑا گھنا ہے، اوپر سے بارش برسے، زمین پہ بعد میں پہنچتی ہے، اونچی جگہ پہ پہلے برستی ہے۔ فرمایا بارش بہت زیادہ ہوئی، بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، فرمایا وہ باغ پھر ڈبل ٹرپل کر کے پھل لے کے آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، اور تم نے دیکھا یہ جو علاقے ہیں، وہ مری کاغان کے علاقے جو ہیں، اونچائی میں پہاڑ ہیں کہ نہیں، اوپر درخت ہیں، اگر وہاں پہ بارشیں نہ بھی برسیں وہ اتنی بلندی کے اوپر ہوتی ہیں کہ وہ خود شبنم کے قطرے اپنے اندر کھینچتے ہیں ہواؤں کی وجہ سے آ کے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اونچا باغ ہے، اس کے اوپر بارش خوب برسی، وہ پھل بہت زیادہ لے کے آتا ہے۔ اگر بالفرض وہاں پہ بارش نہ بھی ہو، اونچی جگہ پہ ہے، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر وہاں پہ بارش نہ بھی ہو تو فطل، وہاں پہ وہ جو ذرات ہلکے نمی ہوا میں ہوتی ہے جس کو آپ پھوہار کہتے ہو، وہ نمی یا شبنم کے قطرے ہی اس باغ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس کو بارش پہنچے یا نہ پہنچے تو پھر بھی وہ پھل بہت زیادہ دیتا ہے۔ فرمایا ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے خرچ کرنے کو مثال دی ہے باغ سے، اور باغ کے 2 نام 3 نام ہوتے ہیں، بستان بھی کہا جاتا ہے، حدیقہ بھی کہا جاتا ہے، جنہ بھی کہا جاتا ہے۔ جنہ پتہ ہے کون سا باغ ہوتا ہے؟ تو وہ جنت ہے۔ جنہ اس باغ کو کہا جاتا ہے کمثل جنت، جس کے چاروں طرف اتنے زیادہ گھنے درخت ہونا اور سارے ہوں سرسبز اور شاداب، اور اس کے اندر والے درخت باہر والے آدمی کو نظر نہ آئے۔ اندر کتنا پھل ہے، کون سی بیلیں ہیں، کون سے درخت ہیں، کیا چیز ہے، کتنی ہریالی ہے، وہ تمہیں نظر، اور باہر جو باڑ لگی ہے نا درختوں کی، اس کے پتے تم شمار نہ کر سکو، اور ہر پتے میں ہریالی ہو، چاہے درخت چھوٹا ہے یا بڑا ہے، لیکن ہریالی ہو اس میں۔ تو اللہ کریم نے صحابہ کرام کے مال خرچ کرنے کی مثال اس طرح دی ہے۔ فرمایا اگر صحابی کوئی تھوڑا خرچ کرتا ہے یا زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے میں ہمیشہ ہریالی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ہریالی ہوتی ہے۔ اس باغ کے باہر والے درختوں کو تم دیکھتے ہو، اندر والے تمہیں نظر آتے۔ فرمایا تم ظاہر پہ دیکھتے ہو یہ صحابہ مال خرچ کر رہے ہیں، لیکن تم باہر سے دیکھتے ہو، میں خدا اندر سے دیکھتا ہوں۔ اندر والی چیزیں باہر والا شمار کر سکتا، تو اندر ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تم شمار نہیں کر سکتے، وہ صرف میں خدا ہی شمار کرتا ہوں۔ دوسری بات فرمایا اگر وہاں پہ بارش پہنچے یا نہ پہنچے وہ پھل ضرور آتا ہے۔ قرآن نے کیا سمجھایا ہے؟ فرمایا اگرچہ یہ لوگ مال تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ خرچ کریں، ارادتاً خرچ کریں یا غیر ارادی طور پہ خرچ کریں، فرمایا میں خدا ان کی مال کو قبول ضرور کرتا ہوں۔ جیسے اس باغ پہ برسے بارش یا نہ برسے وہ پھل ضرور دیتا ہے۔ فرمایا یہ مال تھوڑا دے، زیادہ دیں، آمدن دیں، سہوت دیں، نسیانن دیں، جیسے بھی دیں، میں خدا ضرور قبول کرتا ہوں۔ یعنی 3 چیزیں تھیں، تیرا مکان، تیرا مال اور تیری جان۔ جب یہ تینوں چیزیں تو خرچ کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ 3 انعام دیتا ہے، رحمت بھی، رضا بھی اور جنت کی ضمانت بھی، دنیا میں مرنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا جب اس وقت ان کے مالوں کا ذکر کیا؟ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، او لوگو انہوں نے اپنے مال بھی خرچ کیے میری رضا کے لیے۔
ایک چیز، دوسری چیز اللہ ان کے مکان بھی موجود ہیں، زمینیں بھی موجود ہیں، جاگیریں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ سورۃ حشر دیکھ، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے پیغمبر مال فے کے یہ لوگ حقدار ہیں۔ اللہ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کو گھروں سے نکالا گیا، معنی کیا ہے؟ انہوں نے اپنے مکان چھوڑے، اپنے لگے ہوئے باغات چھوڑے، اپنی زمینیں چھوڑی، اپنے وطن چھوڑے، آبائی علاقہ چھوڑا، اپنی پرورش کی جگہ کو چھوڑا، اپنی تربیت گاہ کو چھوڑا، اپنے والدین آبا و اجداد کے علاقے کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ انہوں نے کیوں کیا ہے؟ اخرجوا من دیارہم و اموالہم۔ کیوں ہوا ایسا؟ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پیچھے علاقے میں جو سو جائیں اس کو کوئی پتہ چلتا، مسجد میں سوئے تو کوئی سمجھ آتی، کوئی پتہ چلتا، قبرستان میں سوئے پھر بھی سنتا سمجھتا۔ چاہے مولوی کہتے ہیں ادھر زندہ نہیں سنتے، پتہ نہیں ان کو کیا مصیبت ہے یہ مولویوں کو، یہ مردوں کو سنانے کے پیچھے پڑے۔ اللہ کے بندو زندوں کو سناؤ بھائی، قرآن زندہ لوگوں کو سنانے کے لیے آیا ہے، مردوں کو سنانے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا اپنے عمل جو بھی کر اللہ کی رضا کے لیے، سنا بھی اس کو اور دکھا بھی اس کو، اس لیے جاگ کے بیٹھو۔ اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کو گھروں سے نکالا گیا، انہوں نے اپنے وطن چھوڑا، اپنے مکانات، زمین، جاگیریں، جائیدادیں سب کچھ چھوڑ دی ہیں۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میری رضا اور فضل کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے مال بھی خرچ کیے، میری رضا کے لیے اپنے مکان بھی چھوڑے، جاگیریں، جائیدادیں بھی چھوڑی میری رضا کے لیے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ آخر کار ایک جان باقی ہے، کیا ہے؟ دوسرا سپارہ سورۃ بقرہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ابتغاء مرضات اللہ۔ انہوں نے اپنی جانیں بھی خرچ کی ہیں میری رضا کے لیے، آخر کار مال بھی دیا، مکان بھی دیا، جاگیریں بھی دیں۔ ایک روم کا صحابی رسول مکہ کی سرزمین میں رہتا ہے، جس وقت ہجرت کا موقع آتا ہے تو صحابی کا علاقہ جو ہے ارادہ بنا ہجرت کے لیے، کہنے لگا او لوگو میں نے بھی اسی سرزمین کی طرف جانا ہے جس سرزمین میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ بڑی مال دولت بھی، مکان بھی اپنا ہے، مال دولت بھی ہے، سواری بھی موجود ہے، بھیڑ بکریاں بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں، مکان بھی موجود ہے، مال اور دولت بھی موجود ہے۔ تو صحابی کہنے لگا میں نے ہجرت کرنی ہے۔ مکے والوں کو پتہ چلا، کہنے لگے او اللہ کا بندہ تیرا بھی ارادہ ہجرت کا ہوا ہے، تو یہاں کا مقیم کوئی نہیں، اصل میں
تو یہاں کا رہنے والا نہیں، تو یہاں کا باشندہ نہیں، تو نے جو مکان بنایا یہ مکہ کی سرزمین سے تو نے پیسہ کمایا ہے، تیرے پاس جو اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود ہیں یہ بھی تو نے یہاں سے پیسہ کمایا ہے، تیرے پاس جو مکان ہے یہ بھی تو نے یہاں سے پیسہ کمایا ہے، تو روم کے علاقے سے لے کے نہیں آیا۔ اگر تو نے ہجرت کرنی ہے تیرے درہم و دینار بھی، تیرا مال و دولت بھی، تیرا مکان بھی، تیرا خزانہ بھی، تیرے اونٹ بھی، تیرے بھیڑ بکریاں بھی، تیرا سارا مال بھی، حتیٰ کہ تیرا لباس بھی یہاں پہ رہے گا۔ کہنے لگا کوئی چیز بھی مکہ سے تو لے کے جا سکتا نہیں ہے۔ فرمایا کیوں؟ یہ میں نے کمایا ہے۔ انہوں نے کہا کمایا تو نے یہاں سے، حتیٰ کہ تیرے پاؤں میں جو جوتا ہے، تیرے وجود پہ جو لباس ہے، تیرا جو مکان ہے، تیرے جو سینکڑوں اونٹ گھومتے ہیں، یہ بھیڑ بکریاں جو ہیں، یہ ساری یہاں کی کمائی ہے، تیرے پاس کچھ سونا چاندی بھی ہے، یہ سب کچھ یہاں پہ چھوڑ تو پھر تو جا سکتا ہے ورنہ جا سکتا۔ اب دیکھ یہاں پہ مکان بھی آیا، مال بھی آیا، دولت بھی آئی، آخر کار ایک جان بچی ہے۔ اب صحابی کے اوپر آزمائش ہے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ مال بھی لیتے ہیں، درہم و دینار، سونا چاندی، بھیڑ بکریاں، اونٹ، مکان، ہر چیز یہ لیتے ہیں، ایک طرف ایمان بچتا ہے۔ اب کیا ایمان بچاؤں یا مکان بچاؤں؟ کیا بچاؤں؟ صحابی نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا مکان ہے، یہ بھی رکھو، اتنی میرے اونٹ ہیں تمہارے پاس، اتنی میری بھیڑ بکریاں ہیں تمہارے پاس، یہ میرے پاس چند درہم دینار ہیں سونے چاندی کے، یہ بھی تمہارے پاس، یہ لباس ہیں یہ بھی تمہارے پاس، یہ جو میں نے لباس پہنا ہے یہ میں لباس پہن کے جاؤں گا، یہ جوتا میں پہن کے جاؤں گا، باقی ہر چیز کافروں میں نے تمہارے حوالے کیا۔ مجھے نہ مکان کی ضرورت، نہ مال، نہ دولت، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز وہاں پہ چھوڑ کے ایمان اور اپنی جان لے کے نکلا مکہ کی سرزمین سے۔ ابھی مدینے پہنچا نہیں تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ میرا پیغمبر مال بھی، دولت بھی، مکان بھی، سب کچھ چھوڑا، آخر ایک جان بچتی تھی، جان کو خریدنے کے لیے کوئی سوداگر نہیں تھا، کوئی بے خر تاجر کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ اپنی جان کو بیچ دیتے۔ فرمایا فوری میں نے اعلان کیا، اوپر سے مال دولت کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، او ان کی جان جو بچی تھی وہ میں خدا نے خود خریدی ہے۔ اللہ یہ دنیا والے بھی تو خرید سکتے ہیں، جیسے غلام بکتے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں خریدا غلامی کے لیے؟ فرمایا ان کی قیمت اتنی ہے کہ دنیا کی دولت بھی مل جائے، ایک بندے کی جان کی قیمت بھی ادا ہو سکتی۔ اس لیے ان کی جانوں کے لیے کوئی دنیا میں سوداگر کوئی نہیں، کوئی بے خر کوئی نہیں، کوئی بائع مشتری ملتا کوئی نہیں، کوئی تاجر ایسا ہے کوئی نہیں جو ان کی جان کی قیمت لگائے۔ کیوں؟ ان کی جان کی قیمت کی دولت دنیا میں موجود ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں نے کیا کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ انہوں نے ہر کام میری رضا کے لیے کیا ہے۔ ایک جان بچی تھی وہ میں خدا نے خود خریدی ہے۔ کیسے؟ اللہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ان کی جان میں نے خرید لی ہے۔ فرمایا کیوں میں نے خریدی ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کی قیمت، اب دیکھ ذرا، مال بھی خرچ کیا اللہ کی رضا کے لیے، مکان دولت بھی چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اپنے سارا کچھ خرچ کیا، جانیں بھی خرچ کی اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اب قرآن دیکھ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کا کون کون سا عمل جو ہے وہ تیری رضا کے لیے،
کون سا عمل یہ کرتے ہیں؟ تیری رضا کے لیے. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا. دوسرے مقام پہ فرمایا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. ہر ایک عمل ان کا میری رضا کے لیے. اگر یہ بیت اللہ کی طرف چلنے والے لوگ ہیں، وہاں کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں، ان کا چلنا جو ہوتا ہے، بیت اللہ کی طرف جانے کا ارادہ جو ہوتا ہے، ان کی چال جو ہوتی ہے، ان کے قدم جو اٹھائے جاتے ہیں، وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کے لیے. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کا ایک ایک قدم چلتا ہے تو میری رضا کے لیے چلتا ہے، میری رضا کے لیے چلتا ہے. وہ سورۃ اللیل میں اللہ کریم نے فرمایا دوسرے بندوں کے لیے یبتغون الا ابتغاء. سورۃ اللیل میں فرمایا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. باپ نے کہا او اتنا مال خرچ کرتا ہے غریبوں پہ، تو وہ غلام آزاد کروا جو بڑی قوت والا ہو، جو بڑی طاقت والا ہو، جو تیرے کسی کام میں بھی آئے. تو کیسے بلال جیسے لوگوں کو تو آزاد کرواتا ہے؟ وہ تیرا ساتھ بھی دینے کے قابل کوئی نہیں، وہ تیرا بازو بھی بن نہیں سکتے. ادھر سے اللہ کریم نے فرمایا ابو قحافہ کہتا ہے او میرا بیٹا ابو بکر، تو کیسے ایسے غلاموں کو آزاد کرواتا ہے جو دور دراز کے رہنے والے ہیں، جن کو کوئی جانتا پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے. ادھر سے اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں سن لو، صدیق نے جان پہچان کے لیے مال نہیں خرچ کیا، صدیق نے اپنی صلابت اور مضبوطی قوت کے لیے مال خرچ نہیں کیا. اس نے کس لیے کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اس نے تو میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَى. میں اس پہ راضی ہوں، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اس نے میری رضا کے لیے خرچ کیا ہے، کوئی دو لوگوں کے لیے. ادھر اللہ فرماتے ہیں ایک ایک عمل، ایک ایک قدم ان کا میری رضا کے لیے ہوتا ہے. دوسرا مقام اچھا اللہ اور کیا تیری رضا کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں نظر نہیں آتا آؤ میں تمہیں بتاؤں. سورۃ فتح محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تراہم رکعا سجادن، یہ دونوں منصوب علی الحال ہیں. عربی لغت میں یہ حال ہے. معنی کیا دیتے ہیں؟ حال جس وقت ہوتا ہے وہ منصوب حال ایک حالت بیان کرتا ہوتا ہے، کسی چیز کی حالت کو بیان کرتا ہے. جیسے رأیت احد عشر کوکبا، تمیز وہاں پہ. اسی طرح حال ہوتا ہے جو حالت کو ذکر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں نے کبھی لوگوں کے حالات کو ذکر نہیں کیا، اگر میں نے ذکر کیا ہے تو محمد کے صحابہ کے حالات کو. اللہ کیا حالات ہیں ان کے، کون سی حالت ہے، کون سی کیفیت ہے؟ اللہ فرماتی ہیں تراہم رکعا
سجدن و سجدن، میرے نبی آپ جب بھی دیکھو، جس وقت بھی آپ دیکھنے لگو، اگرچہ چلتے ہوئے ہو یا غزوے میں موجود ہیں یا اندھیری رات میں اپنے گھروں میں موجود ہیں یا میدان کارزار میں موجود ہیں یا کسی سریے یا غزوے جہاد میں موجود ہیں یا میرے پیغمبر تیری مسجد میں موجود ہیں یا بیت اللہ میں موجود ہیں، جہاں پہ بھی موجود ہیں ہر جگہ پہ آپ ہر جگہ پہ دیکھ سکتے نہیں، لیکن میں خدا ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں ان کی حالت بتاتا ہوں، میں تمہیں ان کی حالت بتاتا ہوں، کیوں ہر جگہ پہ دیکھنا تمہارا خاصہ نہیں، یہ میرا خاصہ ہے۔ ہر جگہ پہ دیکھنا میرے پیغمبر تمہارا خاصہ، میں دیکھتا ہوں ہر جگہ پہ۔ اگر پیغمبر ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہوتا پھر اللہ کو یہ بتانے کی ضرورت، پیغمبر ہر جگہ پہ دیکھ سکتا؟ تمہارے مردے قبر کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں اوپر نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھا ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کی کتاب کو دیکھو۔ تراہم، میرا نبی میں تمہیں بتاؤں ان کی حالت اور کیفیت کو، اس لیے کہ پردے کے پیچھے سے دیکھنا تیرا خاصہ۔ لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء، ہر چیز دنیا سے مخفی، اللہ کریم سے کوئی چیز بھی مخفی۔ تراہم، میں تمہیں بتاؤں، ہاں میرے نبی آتے جاتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، غزوے میں جاتے یا اچانک آپ گھر سے آؤ، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوں یا چلتے چلتے کسی صحابی کے گھر میں جانا ہو یا چلتے چلتے کسی غزوے میں رات کے ٹائم پہ یا دن کے ٹائم پہ، میرا نبی میں گواہی دیتا ہوں ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، میرا نبی ان کی حالت، کوئی تو رکوع میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی کسی حالت میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اتنی زیادہ عبادت، اتنی زیادہ ذکر، ہاں اللہ کیا یہ لوگ قیام بھی کرتے ہیں کہ نہیں؟ صرف رکوع اور سجدے کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دو حالتیں میرے نبی میں نے یہاں پہ بیان کی ہیں، دو حالتیں دوسرے مقام پہ قرآن بیان کرتا ہے۔ وہاں پہ کیا؟ یہاں پہ رکوع اور سجدے کی حالت کو بیان کیا، دوسرے مقام پہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما قیاما۔ او دنیا والو تمہیں کہیں یہ نہ خیال ہو کہ پتہ نہیں یہ صرف رکوع سجدہ کر کے بس کر دیتے ہیں، نہیں نہیں، بندے کی چار حالتیں ہوتی ہیں، یا کھڑا ہوتا ہے یا قیام میں یا رکوع میں یا سجدے میں یا پھر بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ میں خدا تمہیں بتاؤں، تراہم رکعا سجدا، میرے پیغمبر ان کی حالت یا تو رکوع والی ہوتی ہے یا سجدے والی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما قیاما، یا تو کھڑے ہونے والی حالت ہوتی ہے، اللہ کھڑے بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ چوتھی حالت کیا ہے؟ قیاما وقعودا۔ او قادے کو کیا کہتے ہو؟ قادہ اولا پڑھتے ہو کہ نہیں؟ او پہلی اتحیات کو کیا کہتے ہو؟ قادہ اولا اور قادہ اخیرہ کہتے ہو کہ نہیں؟ وہ قعود سے ہے، بیٹھنا۔ اب دیکھ، ان لوگوں سے بڑھ کے کوئی اللہ کے ہاں مقام ہے؟ اللہ ان کی چال کو کہتا ہے ان کا قدم اٹھانا میری رضا کے لیے، ان کا کھڑا ہونا میری رضا کے لیے، اور ان کا سونا بھی فرمایا ان کا کھڑا ہونا میری رضا کے لیے، ان کا چلنا میری رضا کے لیے، رکوع میری رضا کے لیے، سجدہ میری رضا کے لیے، قعدہ میری رضا کے لیے۔ اب ایک اور حالت کیا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ لیٹنا۔ اب یا اللہ یہ لیٹتے کیسے ہیں؟ اب دیکھ، اس سے بڑھ کے کوئی مقام ہے؟ جب وہ پہلو پلٹتے ہیں اللہ ادھر سے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
فرمایا ہاں ہاں کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے کہ یوں لیٹتے فوری سو جاتے ہیں. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے, مجھے اپنی کبریائی اور عظمت کی قسم ہے, کھڑے بھی ہوتے ہیں میری رضا کے لیے, چلتے بھی ہیں میری رضا کے لیے, رکوع بھی میری رضا کے لیے, سجدہ بھی میری رضا کے لیے, بیٹھنا بھی میری رضا کے لیے, وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ان کا لیٹنا بھی میری رضا کے لیے. اللہ یہ کھڑے ہو کے رکوع میں, سجدے میں, قیام میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, لیٹنے میں یہ کرتے کیا ہیں؟ کیا کرتے ہیں اللہ؟ چلو رکوع سجدے میں تو ہوا, تسبیحات پڑھتے ہیں, قیام میں بھی تو آتے جاتے چلتے پھرتے لیٹتے پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ, یذکرون اللہ. فرمایا اگر چلتے ہیں تو میرے ذکر میں, لیٹتے ہیں تو میرا ذکر کرتے ہوئے. کوئی باتیں یاد ہیں کہ بھول گئے؟ قرآن نے ایک ایک فعل ان کا ذکر کیا, یہ فعل ان کا تھا تو صرف میری رضا کے لیے. مال خرچ کرنا میری رضا کے لیے, پاؤں سے چلنا میری رضا کے لیے, اپنے مکانات زمین جاگیروں کو چھوڑنا میری رضا کے لیے, جان کو خرچ کرنا میری رضا کے لیے, کھڑے ہوتے ہیں میری رضا کے لیے, رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, قعدہ کرتے ہیں, لیٹتے ہیں, کس لیے یا اللہ؟ سورۃ فتح دیکھ, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ صرف میری رضا کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, لیٹتے آتے جاتے. فرمایا ان کے قدم بھی اٹھتے ہیں, ایک ایک فعل ان کا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا میری رضا کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کیا یہ سارا کچھ تیری رضا کے لیے کرتے, اور کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جو بندہ جس کا ہر فعل میری رضا کے لیے ہو, اس جماعت پہ اگر کوئی بندہ تنقید کرنے لگے تو میں خدا برداشت کرتا. ان کے بارے میں اگر میرے پیغمبر کے دل میں بھی کچھ ناراضگی آنے لگے تو میں اپنے پیغمبر کو بھی ڈانٹ ڈپٹ دے دیتا ہوں, نا میرا پیغمبر نہیں. کہاں پہ؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. حالانکہ اللہ کریم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سارے ٹائموں میں میرا ہی ذکر کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر ان کا ہر عمل میری رضا کے لیے. اگر سہون بھول چوک ان سے ہو بھی جائے تو میرا پیغمبر ڈانٹ ڈپٹ نہ دیا کر. اللہ کیا کروں ان کے لیے؟ فرمایا میرا پیغمبر ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ دیا کر. کیوں؟ اگر ان کے اوپر تو ناراض ہونے لگتا ہے تو میں خدا اس چیز کو بھی برداشت کرتا. ایک موقع آیا, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہنے کا ارادہ کیا کہ میرے صحابہ ذرا ہٹ جاؤ, سائیڈ پہ بیٹھ جاؤ. ارادہ کیا ہے, ابھی زبان سے کہا. تارادہ کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے یوں ہٹانا. اللہ کریم فرماتے ہیں سن میرا پیغمبر, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. خبردار میرا پیغمبر ان کو اشارہ کر کے پیچھے ہٹانے کی بھی اجازت, ان سے ناراض ہونے کی بھی اجازت, ڈانٹ ڈپٹ دینے کی بھی اجازت, اشارے کے نائے سے بھی پیچھے ہٹانے کی اجازت. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرا پیغمبر یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ.
میرا پیغمبر یہ دن رات صبح و شام ہمیشہ یہ مجھے بلاتے رہتے ہیں، کس لیے؟ یریدون وجہہ، صرف میری رضا کے لیے۔ میرا پیغمبر جو میری رضا کے لیے، میں خدا جانتا ہوں ان کے اندر کو، میرا پیغمبر ان کا ایک ایک فعل، ایک ایک کام صرف میری رضا کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اگر میرا محمد تم بھی دینے لگو تو میں خدا برداشت کرتا۔ اچھا اللہ مجھے سختی سے کہنے کے بھی میں محمد کو اجازت، اللہ پھر کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ میرا پیغمبر جب غصہ آنے لگے تو ان کے لیے بخشش مانگا کر، اور اللہ کیا کروں؟ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ میرا پیغمبر ڈانٹ ڈپٹ دینے کی بھی تمہیں اجازت۔ إِنَّ صَلَاتَكَ، میرا پیغمبر ان کے لیے بخشش بھی مانگا کر، اور کیا اللہ کروں؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ میرا نبی ان کے لیے میرے سامنے دعائیں کیا کر۔ کیوں اللہ؟ فرمایا إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تیرا میرے پیغمبر ان کے حق میں دعائیں کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ دعا میرا محمد تم کیا کرو، سکون اور رحمتیں میں نازل کیا کروں گا۔ اب دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیغمبر کو کہا ان کے لیے دعائیں کر؟ اللہ کیا سکون ویسے نازل کر سکتا کہ نہیں؟ کر سکتا ہے نا، اور اللہ نے نازل بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، اللہ کریم نے پھر سکون کو نازل کیا۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس غم کے بعد اللہ کریم نے پھر سکون کو نازل کیا۔ وہاں پہ اللہ کریم نے کیا سمجھایا کہ میں سکون تو ویسے بھی نازل کر سکتا ہوں، لیکن خطاب محمد کو سمجھانا امت کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دعا کرنے کا حکم میں نے محمد کو دیا ہے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے میرا پیغمبر بڑا محبوب اور اعلیٰ ترین پیغمبر ہے، اس لیے میں نے محمد کو کہا ہے میرا پیغمبر تو ان کے لیے دعا کیا کر۔ سمجھانا امت کو مقصود ہے۔ او لوگو، اگر میرے محمد کی کوئی لغزش یا کوئی خطا یا نسیان، اگر بھول چوک کوئی قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے بھی آئیں، جب میں خدا نے ان کی لغزشیں معاف کی ہیں، جب میں خدا نے ان کی غلطیاں لغزش میں خدا نے معاف کی ہیں، تو مومن بندہ تمہیں بھی حق ہے کہ ان کی غلطیوں کے اوپر تنقید نہ کر، ان کی غلطیوں کو چھوڑ کے ان کے لیے دعائیں کرتا رہے۔ جب محمد کو حکم ہے دعا کرنے کا، تو تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم صحابہ پہ تنقید کرو، صحابہ کی غلطیاں نکالو؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہ شمار ہی نہیں کرتا۔ اگر یہ گناہ کریں بھی تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہ شمار ہی نہیں کرتا۔ خدا شمار نہیں کرتا، تو کون ہوتا ہے صحابہ کی غلطیاں نکالنے والا؟ اللہ یعوذ باللہ۔ اللہ نے پیغمبر کو حکم دیا میرے نبی آپ کو بھی اجازت نہیں ہے میرا نبی کہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ دینا۔ اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں حزب اللہ، میرا محمد یہ میرے فوجی ہیں، یہ میرے فوجی ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف صحابہ کا میرے پیغمبر آپ ہو، لیکن سب کے اوپر جو ہے سب سے بڑا چیف میں خدا ہوں۔ جب میرا پیغمبر میں تمہیں حکم دیتا ہوں ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کر، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کیا کر، تو میرا پیغمبر تمہیں اجازت نہیں تو کسی اور کو بھی اجازت نہیں ہو سکتی۔
ایک ایک فعل ان کا کس لیے ہے؟ میری۔ اچھا اللہ تو نے کیا کیا؟ اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے صلاتک سکن لہم، دنیا میں تیرا دعا کرنا میرا پیغمبر ان کے لیے باعث سکون، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے پھر اللہ سکون والی چیز کہاں پہ ہوگی؟ اللہ کریم کہتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ اور ان کے لیے مسکن سکن سے سکن وہ ہوتا ہے جس میں تمہیں سکون ہو، اگر سکون نہ ہو تو وہ مسکن ہوتا، اگر سکون نہ ہو تو وہ مسکن ہوتا۔ دنیا میں کیا حکم دیا؟ صلاتک سکن لہم، میرا پیغمبر تیری دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہیں، اور جس وقت یہ موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو وہاں پہ میرا پیغمبر میں نے کیا رکھا ہے؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، میں نے ان کے لیے وہ مسکن سکون والے پاکیزہ رکھے ہیں، سکون والے پاکیزہ رکھی اللہ کہاں پہ؟ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، کہاں پہ؟ جنات عدن، عدن مفرد جنات جمع ہے، قرآن نے معنی کیا سمجھایا ہے؟ فی جنات عدن، عدن والی جنتیں بہت زیادہ ہیں، وہ جو اعلیٰ قسم کی جنتیں ہیں، فی جنات عدن، وہاں پہ عدن والی جنتوں میں میں نے ان کے لیے سکون والے پاک مسکن تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں میرا پیغمبر۔ اچھا اللہ اور کیا؟ تیرا وعدہ کیا تھا؟ جو ان کے عمل میری رضا کے لیے، اور میں خدا دنیا میں اعلان کر دیتا ہوں اس قوم کے لیے اپنی رضا کا۔ اسی آیت میں دیکھا کہ قرآن نے کیا کہا؟ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر، اور میری رضا سب سے بڑی ہے جو میں نے ان کے لیے رکھی ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑھ کے کوئی کامیابی ہو سکتی؟ اب بس یہاں پہ رضا نہیں، دوسرا مقام دیکھ، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ رضی اللہ عن المؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہوا ان کے اوپر۔ پھر دیکھ سورۃ فتح کے آخر میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ پھر دیکھ سورۃ بینہ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ بہت سے مقامات پہ اللہ کریم نے اپنی رضا کو ذکر کیا۔ ان کے تین بڑے اہم کام کیا ہیں، مال بھی خرچ کیا میری رضا کے لیے، اپنا وطن بھی چھوڑا میری رضا کے لیے، اپنی جانیں بھی قربان کی میری رضا کے لیے۔ میں نے تین انعام دنیا میں دیے کیا، رحمتیں بھی میری ان کے لیے، میری رضا بھی ان کے لیے، اور دنیا میں جنت کی ضمانت بھی۔ کہاں اللہ؟ جنت کی ضمانت بھی، رضا بھی، اور رحمت کا کہاں ذکر کیا؟ دوسرا سپارہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ فرمایا کہ جس وقت ان کا ہر عمل ہوتا ہے تو صرف میری رضا کے لیے، جس وقت ہر عمل میری رضا کے لیے ہوتا ہے، پھر ان کی امامت اور خلافت جو میں دیتا ہوں اس میں جو کام بھی ہوتا ہے، ہر چیز چھوٹا بڑا عمل میری رضا کے علاوہ کوئی اور چیز ان میں ہوتی۔ اب دیکھ ذرا، ابو بکر صدیق کو امامت کبریٰ کا بھی اللہ کریم نے حق دیا،
اور امامت صغرا بھی دی، امامت کبریٰ بھی دی، دونوں لحاظ سے خلافت بھی اور امامت بھی۔ اب ابو بکر صدیق کی واحد خلافت کا زمانہ ہے، 2.25 سال خلافت کی۔ پہلے دن ذرا جاگ کے بیٹھنا، دیکھ ذرا جو امیر المومنین ہیں، ان کا ایک ایک عمل چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل، ہر عمل میں اللہ کی رضا ہے، ہر عمل میں کیا ہے؟ ذرا دیکھ جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو خلیفۃ رسول اللہ ہے، اللہ کریم فرماتا ہے اقامت دین ہو، استقامت علی الدین ہو، ان کی امامت للدین ہے۔ یہ خلیفہ میں اللہ کی رضا کے لیے بنے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں بنے۔ پہلے دن بیعت ہوئی ابو بکر صدیق کی، بیعت سے فارغ ہو کے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے وہ کپڑے کا تھیلا اپنے کندھے پہ اٹھایا، وذهب الى السوق، کپڑے کا کام بھی کرتے تھے۔ فجاء عمر رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر نے فرمایا الى این تذهب یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر کے خلیفہ کدھر جاتے ہو؟ مسلمانوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایک ایک عمل کو اللہ اگر تمہیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، سارے انبیاء کے صحابہ موجود ہیں کہ نہیں؟ 10 عمل اللہ کریم نے محمد کے صحابہ کے ذکر کیے ہیں، فرمایا یہ 10 عمل کرتے ہیں تو صرف میری رضا کے لیے، میں خدا ان کے عمل پہ اوپر گواہی دیتا ہوں۔ قرآن دیکھ، یہ اعزاز اللہ کریم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کے صحابہ کو یہ اعزاز نہیں دیا جو محمد کے صحابہ کو دیا۔ تم نے کیا ان لوگوں کو معمولی سمجھا ہے، جن کی چال اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، جن کا بولنا، ہجرت کرنا، لباس پہننا، گھوڑے پہ سوار ہونا، ٹاپ، گھوڑوں کی ٹاپ کی آوازیں عرش بری تک جاتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو معمولی نہ سمجھ۔ ایک بات ہم حکومت پاکستان کی اس بات کے اوپر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے تحفظ ناموس صحابہ کا جو بل پیش کیا، اس بات کے اوپر اللہ تعالی حکومت کو جزا عطا فرمائے۔ ہمیں کوئی دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، اگرچہ نام اسلامی حکومت کا ہے، لیکن ہمیں کسی بات کی خوشی نہیں، ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ محمد کے صحابہ کے تحفظ کا ناموس کا بل پاکستان کی اسمبلی نے اس کو منظور کیا ہے۔ ہم اس بات کے اوپر ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ایسے دینی معاملات کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اب ذرا دیکھ اپنے خلفاء کی تم حقائق بھی دیکھو، اپنے وزیروں، امیروں، بادشاہوں کی حالت بھی دیکھو۔ 300 گاڑی کا پروٹوکول لے کے ادھر ادھر جانے والے لوگ، اور ادھر خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، محبوب النبی، امامت کبریٰ پیغمبر کے زمانے میں جس نے 1700 نمازیں پڑھائیں ابو بکر صدیق نے، جس کی بیٹی محمد کے گھر میں، جس کی چادر محمد کے وجود پہ آتی ہے، جس کی سواری کے اوپر محمد بیٹھتا ہے، جس کی بیٹی کے گھر میں قرآن اترتا ہے، جس کی صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جو محمد کا یار غار ہے، جو محمد کا صاحب الہجرت ہے، جو پیغمبر کا صاحب الغار فی السفر والحضر ہے، جو زندگی اور موت میں محمد کا عظیم ساتھی ابو بکر صدیق ہے۔ خلافت کا پہلا دن، خلافت کا پہلا دن، خلیفۃ المسلمین کپڑے کا تھیلا اٹھا کے ابو بکر صدیق کندھے کے اوپر ذهب الى السوق، بازار میں جاتا ہے۔ عمر نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ این تذهب؟ فرمایا الى السوق، فرمایا کدھر جاتے ہو؟ فرمایا جو میری تجارت کا کپڑا ہے اس کو بیچنے کے لیے بازار میں جاتا ہوں۔ فرمایا آپ تو محمد کے خلیفہ ہو، آپ کو چاہیے کہ مسجد نبوی میں بیٹھو، لوگوں کے کاموں کے فیصلے کیے جائیں، دور دراز سے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے آتے ہیں، آپ کے پاس معاملات کے لیے آئے ہیں۔ اب لوگ جو آپ کی ملاقات کے لیے آئیں گے، کیا ابو بکر وہ بازاروں میں آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے؟
وعلیک ان تجلس فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا امیر المومنین محمد کی مسجد میں بیٹھو۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا وَأَيْنَ أُطْعِمُ أَوْلَادِي وَأَهْلِي، میں اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کدھر سے پالوں گا۔ حضرت عمر نے بازو پکڑا، ابو بکر صدیق کا سیدھا مسجد نبی میں آئے، لوگوں کو جمع کیا، فرمایا لوگو، ابو بکر صدیق یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ خلیفۃ الرسول ہے، کیا جو محمد کا خلیفہ ہو، کیا وہ اپنا پیٹ اور اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کیا بازاروں میں کندھے کے اوپر تھیلا اٹھا کے جا کے اپنے کپڑے بیچے گا؟ کہ لوگوں کی رائے سے امیر المومنین خلیفۃ الرسول کی تنخواہ اور روزینہ مقرر کیا جائے ہر روز کی بنا پہ۔ کسی نے کہا اتنے 1000 درہم۔ ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، اس امت کا بڑا امین شخص ہے، انہوں نے بہت زیادہ وظیفہ مقرر کیا، کسی نے کتنا۔ حضرت ابو بکر صدیق خود ممبر پہ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگو، میں ابو بکر اپنا وظیفہ خود مقرر کرتا۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید کہ پتہ نہیں ہم نے تھوڑا مقرر کیا۔ ابو بکر صدیق ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا میرا روزینہ اتنا ہے، ہر روز مجھے اتنا مال دیا جائے جتنا مدینے کے کناروں پہ رہنے والے ایک ادنا مزدور کو دیا جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک ادنا مزدور تو 1 کلو 1.5 کلو کے قریب آٹا روزانہ ہوتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ فرمایا امیر المومنین کیسے گزارا ہوگا؟ یہ ابو بکر صدیق سے پوچھا جاتا ہے کہ ابو بکر 1.5 کلو آٹے میں کیسے گزارا ہوگا؟ ابو بکر نے کہا جیسے مدینے میں رہنے والا خیمے میں بسنے والے مزدور کا گزارا ہوتا ہے، جیسے اس کا گزارا ہوتا ہے اسی طرح میں ابو بکر کا بھی گزارا ہوگا۔ تو فرمایا کچھ بڑھاؤ امیر المومنین، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہو، آپ کا بھی اخراجات زیادہ ہوں گے، کچھ تھوڑا سا زیادہ ہونا چاہیے۔ تو پتہ ہے ابو بکر نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم پہلے میں مزدور کی مزدوری بڑھاؤں گا، پھر میں ابو بکر اپنا وظیفہ بڑھاؤں گا۔ فرمایا اس وقت تک میرا روزینہ روز کا خرچ بڑھایا نہیں جائے گا جب تک کہ میں مزدور کی مزدوری پہلے زیادہ کروں گا، پھر میں ابو بکر کی زیادہ ہوگی۔ اب دیکھ ذرا، خلافت کے زمانے میں 2.25 سال کی خلافت کا زمانہ، ایسے قرآن نے اپنی رضا، اپنی رحمت اور جنت کی ضمانت دنیا میں نازل نہیں کی۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کا عرق نکال کے پھر اللہ نے اپنی رضا کو نازل کیا ہے، پھر فرمایا ان کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے تو میری رضا کے لیے۔ ابو بکر صدیق کی بیوی نے کیا کیا؟ ہر روز آٹا آتا ہے۔ جس دن سے خلیفہ بنے مسلمانوں، آپ نے پتہ نہیں تاریخ کی کتابیں دیکھی یا نہیں دیکھی، 2.25 سال کا زمانہ، ابو بکر صدیق نے خلافت کے بعد کوئی میٹھی چیز اپنے گھر میں استعمال نہیں کی۔ ان کی بیوی نے کہا ابھی ہمارے حالات جو ہیں، خلافت سے پہلے ہمارے حالات بڑے اچھے تھے، ابھی خلافت کے بعد تو اور زیادہ تنگ ہو گئے، جبکہ ہمارے حالات کوشیدہ ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا بڑے ایام مہینے گزر گئے، ابو بکر صدیق نے کوئی میٹھی چیز استعمال نہیں کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو بیت المال سے ہر روز کی بنا پہ آٹا آتا تھا، اس میں سے آدھی چھٹانک آٹا ہر روز بچانا شروع کیا۔ عرب و عجم کا بادشاہ اور محمد کا خلیفہ، تو صدیق اکبر کی بیوی آدھی چھٹانک آٹا ہر روز بچانا شروع کیا۔ 15 دن کے بعد وہ کچھ آٹا جمع ہوا، آٹا لے کے بازار میں بھیجا کہ جاؤ اس آٹے کو بیچ کے کھجور کا کچھ پنیر اور کچھ تیل زیت لے کے آؤ۔ لمبا زمانہ ہوا ابو بکر نے کبھی کوئی میٹھی چیز استعمال نہیں کی، تو میں ابو بکر صدیق کے لیے کوئی حلا، کوئی میٹھی چیز، پنیر جو ہے کھجور کا، وہ بنا کے دیتی ہوں۔ تو وہ آدھی چھٹانک ہر روز کا بچا ہوا آٹا بازار میں بیچ کے کھجور کا کچھ پنیر اور کچھ زیت لے کے آئے، تیل،
اس کا کچھ حلا میٹھا بنا کے کھانے کے ساتھ ابو بکر صدیق کے پاس بھیجا۔ ابو بکر صدیق نے کھایا نہیں، پوچھا بیوی کی طرف کہ من عین، یہ کدھر سے آیا ہے میٹھی چیز؟ ابو بکر کے گھر میں میٹھی چیز کدھر سے آئی ہے؟ اس نے بتایا یا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کی قسم یہ کہیں سے نہیں آیا، میں نے جو ہم ہر روز ہمارے گھر میں جو آٹا آتا ہے اس کو آدھی آدھی چھٹانک میں نے مہینہ ڈیڑھ بچا کے محفوظ کر کے پھر اس کو بیچا ہے، بیچ کے پھر اس سے پنیر خریدا ہے، تو یہ میں نے میٹھا حلا بنایا ہے آپ کے لیے کھانے کے لیے۔ تو اعلان اس وقت ابو بکر صدیق نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا شاید کہ یہ میٹھی چیز آج میں استعمال کروں، جاؤ مدینے کے فلاں محلے میں کچھ یتیم بچے رہتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کوئی میٹھی چیز کھائی ہے کہ نہیں کھائی، میں ابو بکر نہیں کھاؤں گا، جاؤ اس محلے کے یتیم بچوں کو جا کے کھلا دو۔ ابو بکر صدیق نے وہ چیز استعمال نہیں کی، تو سیدھا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جاتے ہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ، میرے گھر میں 1.5 کلو آٹا بھیجا جاتا ہے، اس 1.5 کلو آٹے میں سے آدھی چھٹانک آٹا کم کر دو۔ ابو عبیدہ جو بیت المال کے اوپر ہے، تو ابو عبیدہ نے فرمایا امیر المومنین، آٹا تو پہلے کم جاتا ہے تمہارے گھر میں، تو پھر آدھی چھٹانک کیسے کم کروں؟ فرمایا تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر 1.5 کلو میں سے آدھی چھٹانک آٹا کم جائے تو میں ابو بکر کے گھر کا گزارا چلتا ہے۔ کیا تمہیں ایسا خلیفہ مسلمانوں دنیا میں نظر آتا ہے؟ اب پوچھا کسی نے ابو بکر سے کہ ابو بکر کیوں اتنے چھوٹے چھوٹے کام، لماذا فعلت، کیوں ایسے کام تو نے کیے؟ اپنے بعد آنے والے خلیفاؤں کو تو نے ابو بکر تھکا دیا ہے۔ تو صدیق نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ کی قسم یہ چھوٹے کام نہیں ہیں، تمہارے ہاں یہ چھوٹے ہیں، اللہ کے ہاں یہ بڑے کام ہیں۔ میں یہ کام دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میں کہتا ہوں کہ شاید کہ اللہ کریم اس کام کی وجہ سے آ کے میرے اوپر راضی ہو جائے۔ وفات سے 3 دن پہلے ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا کہ 2 سال 3 مہینے اتنے ایام میں نے حکومت کی، حساب لگا ذرا، ہر روز جو بیت المال سے میرے گھر میں راشن آتا رہا ہے، جو میرا روزینہ آتا رہا ہے، اس کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ 3 دن پہلے ابو بکر نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کے حساب لگایا کہ 365 اور 365 ایام یا 63 یا 62 ایام یہ اور 90 دن اوپر ڈال کے اتنے دنوں کا حساب لگا کے میرا بیٹا مجھے بتا کہ کتنا خلافت کے زمانہ میں بیت المال سے مجھے روزینہ ملتا رہا ہے۔ ابو بکر کے بیٹے نے حساب لگایا کہ اتنا مال ابو بکر صدیق خلافت کے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک تمہارا اتنا حساب بنتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا جا فلاں فلاں جو میرے باغات ہیں ان میں سے ساری چیزوں کو بیچ اور جمع کر، جتنا خلافت کے زمانے میں بیت المال سے میرے گھر میں بطور تنخواہ کے مال آیا ہے اتنا مال جا کے بیت المال میں جمع کروا دے۔ میں ابو بکر نہیں چاہتا کہ میں دنیا کی زندگی میں کسی بندے کسی انسان کا 1 روپیہ بھی میں نے رکھا ہو۔ فرمایا میں عامت الناس کے مال سے تنخواہ لی ہوئی واپس کرتا ہوں، میں نے جو خدمت کی ہے مسلمانوں کی تنخواہ کے لیے نہیں، لرضا اللہ، میں نے اللہ کریم کی رضا کے لیے کی ہے۔ فرمایا میری زندگی میں واپس کر۔ تو ابو بکر کے بیٹے نے مال جمع کر کے جتنا پیسہ بنتا تھا ابو بکر کی خلافت کی زمانے کا وہ سارا پیسہ جا کے بیت المال میں جمع کروایا ہے۔ اوپر سے پھر اللہ نے اعلان کیا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میرا پیغمبر ان کے چھوٹے عمل بڑے عمل ہوتے ہیں صرف میری رضا کے لیے۔
تو میں خدا کو اپنے جلال اور جبروت کی قسم رضی اللہ عن المؤمنین، میں خدا ان پہ راضی بھی ہوا، میں نے اپنی رضا اور رحمت کو دنیا میں نازل کیا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، دنیا میں اگر میری جنت کے وارث لوگ ہیں، میرا محمد تو تیرے یہ صحابہ کرام ہیں۔ اعزاز کیا دیا، انہوں نے ہر چیز خرچ کی میری رضا کے لیے، ہر چیز خرچ کی میری رضا کے لیے، تو میں نے دنیا میں 3 انعام دیے، اپنی رحمتیں بھی دی، اپنی رضا بھی دی، اور دنیا میں جنت کی ضمانت بھی دی۔ اور یہ 3 چیزیں دیکھ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے کسی اور کے لیے یہ خاص نہیں کی، خاص کی یہ تو صرف محمد کے صحابہ کے لیے۔ وآخر دعوانا